جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھاتے ہیں. اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. وہ چوپاہوں یعنی کہ ڈنگروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسماء حسنہ اچھے نام اللہ کے ہی ہیں. یہ آگے کا کانٹیکسٹ شروع ہو گیا، یہاں پہ کانٹیکسٹ ختم ہو گیا اس ایریا کا. اب اللہ کے ناموں کی بات آ گئی. اب بات آتی ہے یہاں پہ تفسیر، اس کے نیچے والے حصے میں تفسیر ہے. عام جانور اسی وقت ہانپتے ہیں جب کوئی بوجھ اٹھائیں یا ان پہ کوئی حملہ کرے، لیکن کتا ایسا جانور ہے جسے سانس لینے کے وقت ہانپنے کی ضرورت ہوتی ہے. تقی عثمانی کو بھی اتنا علم نہیں ہے کہ کتے کو سانس لینے کے لیے وہ منہ سے زبان اس وجہ سے باہر نکالتا ہے کہ اس کے باڈی کے اوپر جو سویٹ پیدا کرنے والے اسپیسز نہیں ہوتے، گلینڈز نہیں ہوتے، اس کی زبان سے وہ سویٹنگ پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے کتا زبان باہر نکالتا ہے، وہ ہانپتا نہیں ہے. اللہ کو بھی نہیں پتا تھا اور تقی عثمانی کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ اوبیسلی پاکستان کے ان پڑھ جاہل مدرسہ چھاپ بندے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ پڑھی آپ جن حضرات میں نے ایڈ مت کریے. آپ سنیے ایک سن بھائی، میں اب اپنی بات نہیں یہاں پہ آپ جو ایڈ کر رہے ہیں نا، یہاں پہ چیک میں تم سے نہیں بات کر رہا، لوگوں سے بات کر رہا ہوں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ کتنے بے وقوفانہ بات نہیں. آپ غلط، آپ بیوقوف بنا رہے جن ہیں. حضرات نے الگ کانٹیکسٹ پڑھ گئے. چپ، تمہارا کانٹیکس نہیں ہے. جن حضرات نے اس واقعے کو بلاغ عام میں بلوغ کا واقعہ قرار دیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بدعملی کی سزا اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑتی ہے، اس لیے اسے آیت میں کتے سے شبیہ دی ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی ہرس ہے. کتے کا اس نے پھونک ماری، کتا اپنی زبان نکال پہ ہرس لگتا ہے، شاید کوئی چیز کھانے کی ہو. اس طرح جو شخص دنیا کی عظمت کے ساتھ ہر وقت دنیا کا مفاد حاصل کرتا ہے، اس کا حال اسی طرح ہانپتا ہے. ونس اگین، ہانپنا کتا ہانپتا ہے ہی نہیں، وہ صرف اور صرف اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. تقی عثمانی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، اس کے اللہ کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. یعنی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم میں لے جائے گا. لیکن یاد رہے تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کے کام کرنے میں مجبور ہو جائیں گے، بلکہ تشبیہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے حالات کے پیش نظر یہ لکھ دے کہ یہ فیل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے اسے فیل ہونے پہ مجبور کر دیا، بلکہ اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد محنت کرنے کے بجائے وقت ضائع کرے گا. آگے اس سے پہلی آیت میں نافرمانوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کرتی ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوں گے. یعنی اللہ کے اس ذکر اس کے سامنے جواب کے احساس سے غافل اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب یہی رہے گا. اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے. واضح رہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہے دونوں باتوں کو شامل کرتا ہے. اس کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے. غفلت کا دور ہونے کا یہ رستہ ہے. بندہ اپنے پروردگار کی دونوں طرف سے پکارے. البتہ اس کو پکارنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ اس کے جو اچھے اچھے نام ہیں، لو جی اللہ کے اچھے اچھے ناموں تک آگے اس کے رسول نے بتایا نہیں ناموں کو پکار جائے، اس میں اسنا کے مقارف. لیکن اس تفسیر کے اندر جناب حضرت عزت مآب نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے نا، یہ دیکھیے، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتے تو ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. تقدیر کا ایک سینٹنس بول کے یہ پوری آیت کی تفسیر مس کر دی ہے آپ کے تقی عثمانی نے. پلیز اس آیت کی تفسیر دکھائیے مجھے تقی عثمانی سے. ایک بات بولوں، چپ 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 کر کے جو آپ بٹھا رہے تھے نا میرے کو یہاں پہ، ٹھیک ہے، یا 90 کیا ہے وہاں پہ لکھے ہوا 90. میں نے سمپل یہ بات کی ہے کہ پہلے مجھے اس پوری میں تفسیر پڑھ دی آپ کے سامنے. جو میری یہ آیت ہے بیسک آیت کہ اللہ جسے چاہتا ہدایت کا، جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے، جو کہ تقدیر کا بیسک ایسنس بنتا ہے. اللہ کی گمراہی کے بارے میں آپ کے تقی عثمانی نے کیوں نہیں لکھا؟ میں نے پوری حدیث پڑھ دی، پوری تفسیر پڑھ دی. تھوڑا نیچے ہٹائیے اس کو. نیچے ہٹا دیا تھا، میں نے پڑھ دیا تھا. مجھے بتائیے کہ انہوں نے آپ پڑھ کے کیا غلط سمجھا، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. بھائی آئی ڈونٹ کیئر میں کیا غلط سمجھاؤں. میں نے ابھی جو پوچھا اس کا جواب دیں کہ تقی عثمانی صاحب نے، آپ کے تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ ہدایت اور گمراہی کے اوپر جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بیان کیا؟ جبکہ سب سے امپورٹنٹ پیسج کے اندر، اللہ کی آیتوں کے اندر یہ والی بات سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ساری گیم بننی ہے. آپ اس کو نیچے ہٹائیے، اسی کا جواب دے رہا ہوں. گائز یہ دیکھیے، یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ دیکھیے کیا بھائی، یہ تقی عثمانی ساحل بھائی، آپ کو بول رہا ہوں میں. تقی عثمانی صاحب کو دیکھیے آپ، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کبھی اس نے تم کو اسکول کالج کا رخ بھی کیا ہوگا. سمجھنا نہیں ہے، مذاق اڑانا ہے. کوئی بات نہیں، ریلیکس، ٹیک اے چیک میٹ. یو آر چیک میٹ. تم لوگ تو ہے نا اسلام سے چیک میٹ بھائی، اتنا توے پہ گرم کیوں رہتے ہو؟ تھوڑا رکو نا یار. ارے میری تو بات میں جواب دوں. ایک سیکنڈ ابھی دینا. چیک میٹ، یو آر چیک میٹڈ. جسٹ گیو می، ارے میں جواب دوں جسٹ گیو می 1 منٹ. جسٹ گیو می 1 منٹ. میں نے ابھی تک کچھ نہیں بولا، میں نے تفسیر پڑھی ہے جو آپ نے پڑھوائی ہے. سہیل بھائی، اس بندے کی شکل دیکھ کے کہیں سے فیل ہو رہا ہے یہ بندہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، کوئی اس نے ماسٹرز گریجویشن یا کسی اچھی جگہ سے پڑھا؟ بالکل بھی نہیں. سہیل بھائی دیکھیں، میں ان کو پہلے سے بولا کہ بھائی جان تقی عثمانی کی تفسیر آپ نے کیوں پڑھنی ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
पाकिस्तानी स्कॉलर है, इन्होंने तकी उस्मानी का क्यों नाम लिया? क्योंकि तकी उस्मानी एक्चुअली में डिस्कस ही नहीं करता हदायत और गुमराही को। जब वो हदायत और गुमराही को डिस्कस ही नहीं कर रहा, उसने पूरी आयत को इमिट ही कर दिया है, तो फेट और फ्री विल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोबारा से अब तक उस्मानी की तफसीर पे जाते हैं, 500 पेज के ऊपर वो थी, मैं यहदी अल्लाहु फहुवा अल मुहतदी व मैं युदलिल फउलाइका हुमुल खासिरून। ये दो आयतें, या एक आयत है बेसिकली जी में बीच में, ये एक आयत यहाँ पे लिखी हुई है, इस 2 पेज जो मैंने पढ़ दिए इसके अंदर उसने इसको टच ही नहीं किया। अब मुझे बताइए साहिल, अगर वो इस आयत को टच ही नहीं कर रहा, ठीक है, और उसके बाद जो अगली आयत है, और हमने जिन्नात और जिन और इंसानों में बहुत से लोग हैं जो जन्नत के लिए पैदा किया, उसके पास दिल है जिनको समझते नहीं, इसको डिस्कस करने के लिए इसका जो कॉन्टेक्स्ट है गुमराह करने वाला, उसको अगर डिस्कस नहीं करोगे आप, तो मुझे बताओ कि आप तफसीर कैसे सही समझ सकते हो, और ये चेकमेट टाइप का बंदा समझ भी कैसे सकता है? अगर मैं यहदी अल्लाहु फहुवा अल मुहतदी व मैं युदलिल फउलाइका हुमुल खासिरून, इसकी तफसीर उन्होंने की है, मुझे बताएं किस जगह पे की है? मैं वहां पे पहले जाने को चाहूंगा, किधर की है? कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया उन्होंने। एब्सोल्युटली। किस बात का इग्नोर भाई? आप खुद पढ़े यहाँ पे आयत, वो सब कुछ तफसीर भी आप खुद पढ़े, लेकिन समझे अलग। सर ये मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, जिसे अल्लाह हदायत दे दे बस वही हदायत याफ्ता होता है, जिसे गुमराह करते ऐसी लोग नुकसान में हैं। इस आयत की तफसीर का, आयत का तफसीर मैं आपको बताता हूँ। इस आयत का मतलब जो आप गलत समझ रहे हैं ना, तो उसको सही करता हूँ मैं आपको। अच्छा, तकी उस्मानी नहीं बता सके, आप बताएंगे? मैं बताऊंगा। आपने कहा था ना तकी उस्मानी की तफसीर खोलें, क्या ये तकी उस्मानी की तफसीर है? हाँ, तो मुझे बताएं उन्होंने इस आयत की तफसीर कहाँ की है, वो बताएं। तो वही तो बता रहा हूँ, नीचे जाइए, नीचे गया, नीचे जाइए, ओके, नीचे जाइए। ये कुत्ते की हाँफने की आयत आ गई। अब यहाँ पे आ गया जिन्नात और इंसानों में से जहन्नम के लिए पैदा की है, ये कदर आ गई, कदर आ गई। सुनिए, आप सुनिए, कदर आ गई नहीं, चेकमेट, ये कदर आ गई। मुझे बताएं कदर और कुत्ते के बीच में जो ये आयत है सबसे इंपॉर्टेंट, ये, और वो जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है, इसकी तफसीर कहाँ है? नीचे जाइए, मैं पढ़ के आपको पूरा समझाऊंगा मैं आपको उस बारे में। समझाएंगे नहीं, पहले मुझे बताएंगे कि इस आयत की तफसीर कहाँ है? उसी की तफसीर तो समझाने लगा हूं मैं आपको। नीचे जाइए आप, नीचे आ गए। और अगर ना हुई, एक सेकंड, अगर ना हुई, अभी के अभी तकी उस्मानी को कहो कि कुत्ते ने जो है ना जानबूझ के इसको ओमिट किया, अगर ना हुई तो क्या अगर उस आयत की तफसीर इन्होंने ना लिखी, तो आप कहेंगे कि तकी उस्मानी इंतहाई जाहिल और कुत्ता है, जिस तरह अल्लाह कुरान में काफिरों को कुत्ते से तशबीह दे रहा है, जिस तरह अल्लाह कुरान में दे रहा है, जिस तरह अल्लाह कुरान में दे रहा है। हजरत एक सेकंड चुप करके सुन ले, मेरा सवाल क्या है आपसे, प्लीज सुन ले। जिस तरह अभी अल्लाह कुरान में काफिरों को, मुझ जैसे लोगों को, साहिल जैसे लोगों को कुत्ते से तशबीह दे रहा है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में इस आयत की तफसीर ना हुई, क्या आप तकी उस्मानी को भी इसी तरीके से हाँफने वाला कुत्ता कहेंगे जैसे अल्लाह ने हम लोगों को कहा है? अगर ना हुई तो, अगर हुई तो मुझे कोई मसला नहीं, फिर ना आप कहिएगा, लेकिन अगर ना हुई तो क्या आप कहेंगे? भाई वो हो ही नहीं सकते गलत। सर देख सकते, वो अल्लाह है कि गलत नहीं हो सकता? सिर्फ अल्लाह है ना जो गलत नहीं हो सकता, तकी उस्मानी अल्लाह है? नहीं, उन्होंने भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि तफसीर उनकी है। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन मेरा सिंपल है, अगर जो आप मुझे भी समझाने लगे हैं उसमें इस आयत की तफसीर ना हुई, तो क्या आप कहेंगे कि तकी उस्मानी उसी तरीके से हाँपने वाला कुत्ता है जैसे अल्लाह ने हम लोगों को कहा है? उन्होंने क्यों होंगे भाई? तुम है ना, तुम लोग निकले ना इस्लाम से। चेकमेट, दैट्स नॉट द क्वेश्चन, यू आर चेकमेटेड 3 टाइम्स। तो मेरा सवाल रिपीट, तो जवाब दे रहा हूं मैं। रिपीट माय क्वेश्चन। अगर उस आयत की तफसीर ना हुई, तो आप क्या बोलेंगे कि तकी उस्मानी इसी तरीके से कुत्ता है जिस तरीके से अल्लाह ने हमें कहा है? आयत उनके ऊपर है ही नहीं, तो उनके ऊपर क्यों बोलूंगा मैं? तो भाई उसने फिर आयत की तफसीर क्यों मिट की? चले ऐसा करते हैं, हम उसको सुअर कह देते हैं। इज दैट गुड? मैं अपना कुरान लिख लेता हूँ, उसके अंदर मैं सुअर कह लेता हूँ। फिर कुरान की आयत क्या जब कॉन्टेक्स्ट अमिट कर देगा, तो तफसीर में जो मर्जी लिख दे, कॉन्टेक्स्ट ही अमिट कर दिया उसने।